تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل واسع جنا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سرورہ حامی بے کسار خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبول عزت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج 1 نومبر ہے۔ 31 اکتوبر 1929 کے اندر عاشق رسول حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی جان کا نذرانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں غازی صاحب کا ذکر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کا عشق اور حضور کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 8 ذی القعدہ 1326 ہجری 4 دسمبر 1908 میں سریاں والا اندرون کشمیری گیٹ لاہور کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت طالب مند رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ بڑھائی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا آپ کام کرتے تھے۔ تو غازی صاحب کی عمر جب 21 سال کی ہوئی تو اس دور کے اندر ایک ہندوستان کے اندر تنظیم تھی جس کا نام تھا آریہ سماج۔ اس تحریک کا ایک ہی کام تھا کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات، ہر وقت ان کا یہ مشن تھا۔ اور اسی دور کے اندر راجپال نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام بھی اس نے بڑی بے ادبی والا رکھا۔ میں دانستہ طور پر اس کتاب کا نام نہیں لے رہا، اس وجہ سے کہ اس کتاب کے نام کے اندر بھی بے ادبی ہے۔ تو اس وقت
علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت، مشائخ اہل سنت پورے پاکستان کے اندر احتجاج کر رہے تھے کہ کون ہے جو اس راجپال کا سر اتارے۔ نوجوانوں کے دلوں میں جذبہ بہت زیادہ تھا۔ اس راجپال پر 2 حملے پہلے ہوئے۔ پہلا حملہ کرنے کا شرف حاصل کیا عبدالعزیز نامی نوجوان نے، اور دوسرا حملہ کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ بخش نوجوان نے، لیکن وہ اپنے مشن کے اندر کامیاب نہ ہوئے۔ یہ ازل سے فیصلے ہوتے ہیں کہ یہ کس کے نصیب میں دولت اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک پروگرام ہو رہا تھا، میں اس پروگرام کے قریب سے گزرا تو میرے کانوں میں آواز پڑی، کون ہے جو اس راجپال کا سر اتارے؟ علم الدین فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، لیکن ابھی اس طرح کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں گھر میں آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک بابا جی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں وہیں رکا، دروازے پہ دستک دی، بابا جی نے دروازہ کھولا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ علم الدین فرماتے ہیں میں نے پوچھا، اے بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ تو بابا جی فرمانے لگے، بیٹا تمہیں شاید خبر نہ ہو کہ راجپال نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی ہے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بازوؤں کے اندر وہ ہمت نہیں ہے، کاش میں جوان ہوتا اور اپنے نبی کا جا کے بدلہ لیتا، چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اندر آج ہمت نہیں ہے۔ علم الدین فرماتے ہیں میرے جذبات کو مزید تقویت حاصل ہوئی، میں گھر میں آ گیا۔ علم الدین فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اس کا نام تھا شیدہ، وہ بھی حضور علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک رات ہم دونوں سوئے ہوئے ہیں اور خواب کے عالم میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ، کوئی اللہ کے ولی ہوں گے، انہوں نے ہم دونوں کو زیارت عطا فرمائی اور فرمانے لگے اٹھو یہ کام تم کرو، کوئی اور بازی نہ لے جائے۔ علم الدین فرماتے ہیں یہ خواب کا تذکرہ میں نے اپنے دوست شیدے سے کیا تو شیدے نے بھی اپنی خواب کا تذکرہ میرے ساتھ کیا۔ دونوں کے جذبات تھے کہ ہم اپنے نبی کا بدلہ لیں گے، لیکن یہ معاملہ کام تو ایک نہیں کرنا تھا۔ علم الدین فرماتے ہیں شیدہ کہنے لگا یہ کام میں کروں گا۔ علم الدین فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا یہ کام میں کروں گا۔ ہم نے کہا کہ چلو قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، آدھا شیدے کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھا اور کہا شیدے تم اپنا نشان لگاؤ، میں اپنا نشان لگاتا ہوں۔ پھر دونوں ٹکڑوں کو بند کیا گیا۔ ایک نو عمر لڑکا راستے سے گزر رہا تھا،
اسے بلایا اور کہا کہ قرآن اندازی ہم نے کرنی ہے، دونوں ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھاؤ۔ اس نو عمر لڑکے نے جب ایک پرچی اٹھائی، علم الدین فرماتے ہیں میرا نام نکل آیا۔ شیدہ کہنے لگا نہیں، اس طرح نہیں، کتنا پیار ہے حضور کا کہ دونوں ہی حضور کے نام پہ قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس نے کہا دوبارہ قرآن اندازی کی جائے۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر دوبارہ علم الدین کا نام نکل آیا۔ شیدہ کہنے لگا تیسری بار پھر قرآن اندازی کی جائے، تیسری بار پھر غازی علم الدین کا ہی نام نکل آیا۔ پھر شیدہ اس بات پہ وہ راضی ہو گیا، اور علم الدین نے صرف اپنے دوست سے بات شیئر کی تھی اور کہا میں یہ کام کرنے کا اندر ارادہ رکھتا ہوں، کسی اور کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ وہ گھر میں چلا گیا۔ غازی صاحب نے اپنے گھر سے آج تک خرچہ نہیں مانگا تھا۔ اس دن غازی صاحب نے اپنی گھر کی فیملی سے صرف 4 آنے مانگے۔ 12 آنے غازی صاحب کے پاس پہلے تھے، 12 اور 4 ملا کے 1 روپیہ پورا ہو گیا۔ غازی علم الدین نے ایک ہندو سے ایک چھرا لیا، اس نے کہا اس کی قیمت 1 روپیہ ہے۔ غازی صاحب نے کوئی دوسری بات نہیں کی، 1 روپیہ دیا، چھرا لیا۔ ہندو حیران ہو گیا کہ لوگ تکرار کرتے ہیں پیسے کم کریں، لیکن اس نوجوان نے کوئی تکرار نہیں کیا۔ خیر دوسرا گاہک آیا تو اس کی توجہ دوسرے گاہک کی طرف ہو گئی۔ علم الدین نے چھرا لیا، اپنی بغل کے نیچے چھپا لیا۔ علم الدین فرماتے ہیں میں وزیر خان کی مسجد سے جانے سے پہلے میں نے سب سے پہلے داتا علی حجویری کے مزار پہ حاضری دی، اور داتا پیا کے مزار پہ جا کے میں نے دعا مانگی، اے داتا پیا میں ایک نوجوان ہوں، میرے پیچھے کوئی جماعت نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی برادری نہیں ہے، میرے پیچھے کوئی تنظیم نہیں ہے، اکیلا نوجوان ہوں، اپنے نبی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کر دینا اللہ تعالیٰ میری اس سعی کو قبول فرمائے۔ علم الدین فرماتے ہیں میں دعا مانگ کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہوں تو داتا پیا کے مزار سے ایک فقیر آتا ہے، اس کے ہاتھ میں پھولوں کا ہار ہے، اس نے پھولوں کا ہار میرے گلے میں ڈالا اور ساتھ جملے بولے، علم الدین تیری پشت پہ داتا علی حجویری کا ہاتھ ہے۔ فرماتے ہیں میں نیچے اترا، وزیر خان مسجد کے اندر میں گیا، وہاں سے امام صاحب سے پوچھا کہ قبلہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں راجپال کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیا میں ہندوؤں جیسا لباس پہن سکتا ہوں؟ اس امام صاحب نے کہا ہاں پہن سکتے ہو، لباس میں کیا حرج ہے۔ لباس پہن لیا۔ اب چونکہ راجپال پر 2 حملے پہلے ہو چکے تھے، ایک حملہ اللہ بخش نے کیا، ایک حملہ عبدالعزیز شخص نے کیا، لیکن وہ کامیاب نہ لوٹے۔ حکومت نے راجپال کو سکیورٹی دے رکھی تھی، پولیس کی نگرانی میں وہ آگے پیچھے جاتا تھا، جب دکان پہ آتا پولیس کو فون کرتا، اسی وقت پولیس اس کی دکان پہ آ جاتی۔ علم الدین فرماتے ہیں کہ 6 اپریل کا دن تھا 1929، دیکھیں جذبات کتنے ہیں۔ 28 مارچ کو غازی علم الدین شہید کی منگنی ہوئی ہے اور 6 اپریل کو یہ واقعہ ہوا ہے۔ کتنے دن ہوئے؟ درمیان میں 8 دن ہیں، 8 دن ابھی ہوئے ہیں منگنی ہوئے۔ ان کے دل میں ہے کوئی دنیا میں کوئی اپنی زندگی گزارنے کا ذہن میں کہ شادی ہوگی پھر دنیا کی بہاریں دیکھیں گے؟
نبی کا پیار غالب ہے۔ علم و دین نے اس بارے میں کوئی خیال نہیں کیا کہ ابھی 8 دن ہوئے، منگنی ہوئے، کیوں نہ ہو پہلے ذرا شادی کی بہاریں لے لے، زندگی کی بہاریں دیکھ لے، پھر یہ کام کریں گے۔ نہیں، 6 اپریل کو علم الدین گھر سے نکلے ہیں۔ چلتے چلتے راجپال کی دکان کے باہر ایک کھوکھا تھا چائے کا، اس کھوکھے تک علم الدین پہنچے ہیں۔ ایک نوجوان سے پوچھا کہ راجپال کون سا ہے؟ علم الدین تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، نہ دین پڑھے ہیں نہ اسکول پڑھ سکے ہیں۔ آپ کے والدین 3 سال تک مسجد میں بھیجتے رہے، مگر اوپر سے بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہوا تھا، بالکل ان پڑھ تھے، حتیٰ کہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، انگوٹھا چھاپ تھے۔ علم الدین اس کھوکھے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ایک نوجوان سے پوچھتے ہیں، جس راجپال نے ہمارے نبی کی گستاخی میں کتاب لکھی ہے، اس کی دکان کون سی ہے اور وہ کون ہے؟ اس نوجوان نے کہا، دکان تو یہ سامنے ہے، ابھی وہ نہیں آیا، جب آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، راجپال آیا، اور اس دور میں کار پہ آیا۔ دروازہ کھلا، اس نوجوان نے علم الدین کا کندھا پکڑ کے ہلایا اور اشارے سے بتایا، اے علم الدین، جس راجپال کی تم تلاش میں ہو، یہ وہی ہے جو کار سے ابھی نکل رہا ہے۔ علم الدین فرماتے ہیں کہ علم الدین کی آنکھوں میں خون کے آنسو آنے لگے، اس طرح جذبات تھے اندر کے۔ جو ہی راجپال اپنی دکان کے اندر جا کے بیٹھا، اندر 2 حفاظتی بندے بھی کھڑے۔ ابھی اس نے فون کرنا ہی تھا پولیس والوں کو کہ میں آ گیا ہوں، لہذا تم بھی میری دکان پہ آ جاؤ، لیکن جب خدا کسی کو یہ سعادت بخشتا ہے تو پھر کسی کو موقع نہیں ملتا۔ علم الدین، چونکہ آپ نے لباس بھی وہی پہنا ہوا تھا، ان کو کوئی شک نہیں ہوا۔ علم الدین اندر داخل ہوئے۔ ابھی راجپال، جس کو 2-3 سال گزر گئے گستاخی کیے ہوئے، اور 2 مسلمان جوانوں نے حملہ کیا، ناکام لوٹے، آج غازی علم الدین اس کی دکان پہ کھڑا ہے اور داتا پیا کے مزار پہ دعا مانگ کے آئے ہیں، اے داتا پیا، میں اپنے نبی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ میری پشت کے پیچھے کوئی جماعت نہیں ہے، میری پشت کے پیچھے کوئی تنظیم نہیں ہے، آج اپنے نبی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیں، اللہ میری اس سائی کو قبول فرمائے۔ تو پھر داتا پیا نے دعا بھی کی۔ علم الدین دکان کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ علم الدین کے اندر جذبات کتنے تھے، اور علم الدین دل ہی دل میں کہہ رہے تھے، اے راجپال بدبخت، تو نے میرے نبی کی گستاخی کرنے سے پہلے تجھے خیال نہیں آیا ابھی نبی کے غلام زندہ ہیں جو تیرا گریبان پکڑ کے تجھ سے حساب لے سکتے ہیں۔ علم الدین اندر ہی دل میں یہ جذبات کے خیالات لا رہے ہیں، اور اپنی بغل کے نیچے سے خنجر نکالا اور اس کے سینے پہ پیوست کیا، اس کا جگر کاٹتا ہوا پشت کی جانب باہر نکل گیا۔ علم الدین نے خنجر کو کھینچا، خون کا فوارہ نکلا۔ اندر چوکیدار کھڑے تھے، انہوں نے علم الدین پہ کتابیں پھینکنی شروع کی۔ علم الدین فرماتے ہیں، ایک بھی کتاب مجھے نہیں لگی۔ جب خدا کی طرف سے مدد آتی ہے تو پھر منظر کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ میری طرف کتابیں پھینک رہے ہیں، ایک کتاب بھی مجھے نہیں لگی۔ میں نے جب شرح باہر نکالا، وہ زمین پہ گرا ہوا تھا، میں باہر آیا، نلکے پہ میں نے چھرا صاف کیا، دل مطمئن نہیں ہو رہا، نہ جانے واصل جہنم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔
علم الدین فرماتے ہیں میں واپس پلٹا، دکان میں داخل ہوا تو الحمدللہ وہ واصل جہنم ہو چکا تھا۔ علم الدین کو لوگوں نے کہا پکڑ لو، علم الدین فرمانے لگے میں بھاگنے نہیں لگا، جو پکڑنا چاہتا ہے مجھے پکڑ لے۔ پولیس آئی، علم الدین کو گرفتار کر لیا گیا، لاہور جیل میں علم الدین کو بند کیا گیا۔ علم الدین لاہور کی جیل میں بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت علم الدین کو جب عطا فرما دی، پورے پاکستان، ابھی چونکہ پاکستان تو بنا نہیں تھا، پورے پاک و ہند کے اندر جلسے، جلوس، ریلیاں نکل رہی تھیں اور ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، کون ہے جو اپنے نبی کا بدلہ لے؟ راجپال سے کون ہے جو اپنے نبی کا بدلہ لے؟ اور کئی نوجوان کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم الدین کے حصے میں لکھ دی ہوئی تھی۔ جب یہ سعادت علم الدین کو نصیب ہو گئی، علماء کرام کو پتہ چلا، ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ گولڑا شریف سے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تک خبر پہنچی۔ اب وہاں سے چلے، مریدوں نے پوچھا حضرت کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ آپ فرمانے لگے میں لاہور جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کہا حضور خیر تو ہے؟ فرمایا میں اس نوجوان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جس نے گستاخ راجپال کو واصل جہنم کیا ہے۔ ادھر سے سیال شریف سے حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چل پڑے، علامہ اقبال چل پڑے، علی پور شریف سے پیر جماعت علی شاہ صاحب چل پڑے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ جن کی زیارت کے لیے لوگ گھنٹوں لائنوں میں لگتے ہیں، تب جا کے زیارت ہوتی ہے جب بڑے بڑے مشائخ لاہور کی طرف آ رہے ہیں، بڑے بڑے پیران اعظام لاہور کی طرف آ رہے ہیں۔ میں نے علم الدین سے سوال کیا، اے علم الدین، بڑے بڑے مشائخ اکابرین تیری زیارت کے لیے آ رہے ہیں، کیا تو عالم ہے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ کیا تو حافظ ہے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ کیا تو قاری ہے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ کیا تو مفسر ہے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ کیا تو محدث ہے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ کیا تو محقق ہے؟ جواب آتا ہے نہیں۔ اے علم الدین بتا پھر تو ہے کیا کہ بڑے بڑے مشائخ تیری زیارت کو آ رہے ہیں؟ علم الدین جواب دیتے ہیں تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا؟ تیرے عشق نے بنائی میری زندگی فسانہ، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر آقا مجھے انمول فرما دیا، تو نے خرید کر آقا مجھے انمول کر دیا۔ علم الدین کی زیارت کے لیے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ جیل کے اندر علم الدین بند ہیں، سارے مشائخ جیل کے اندر پہنچتے ہیں، علامہ اقبال بھی موجود ہیں، قائد اعظم برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں، اور علم الدین اندر بند ہیں۔ میٹنگ ہو رہی ہے کہ علم الدین کو کیسے بچایا جائے۔ علم الدین جس کمرے میں بند ہے نا، یہ اللہ والے ہی جانتے ہیں جن کو یہ دولت نصیب ہوئی ہو۔ دوران میٹنگ خوشبوئیں آنے لگی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا میٹنگ کو چھوڑ کے اس کمرے کی جانب چلے گئے جس کمرے میں علم الدین بند تھے۔ علامہ اقبال نے کہا اے پیر مہر علی شاہ، آپ میٹنگ چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے کیا آپ کو خوشبو نہیں آئی؟ کہا خوشبو تو آئی ہے۔ تاجدار گولڑا فرمانے لگے یہ خوشبو اس وقت آتی ہے جب مدینے سے سواری چلتی ہے، میں اس لیے ادھر چلا گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے ولیوں کا سلسلہ ایک لڑی کے ذریعے امام الانبیاء تک پہنچتا ہے، اور غازی ڈائریکٹ امام الانبیاء تک پہنچتا ہے۔ غازی کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا،
جتنے بھی غازی ہیں ان کو امام الانبیاء ڈائریکٹ اپنے سینے سے لگا لیتے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہوتا۔ آخر غازی علم الدین کے بارے میں میٹنگ جب مکمل ہو چکی تو قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے علم الدین کو فرمایا، اے علم الدین، میں ایک وکیل ہوں، میں نے بڑے بڑے مقدمے لڑے ہیں، میں مقدمے جیتنا جانتا ہوں، تم ایک جملہ کہہ دو، تمہیں رہائی دلانا میرا کام ہے، تم اتنا کہہ دو کہ یہ میں نے قتل نہیں کیا، میں نے قتل، اتنا کہہ دو، آگے یہ سارا معاملہ میرا ہے۔ علم الدین نے جب قائد اعظم کا یہ سوال سنا، 21 سال عمر ہے، علم الدین کو غصہ آ گیا۔ علم الدین کہنے لگے، اے قائد اعظم محمد علی جناح، زندگی میں آپ کہتے ہیں، آپ کہہ دیں یہ کام میں نے نہیں کیا، اور میں دعوے سے کہتا ہوں زندگی میں ایک ہی کام تو میں نے کیا ہے، زندگی میں ایک ہی تو کام کیا ہے جس پر مجھے ناز ہے۔ آخر علم الدین نے انکار کیا۔ پھر غازی علم الدین نے 6 اپریل کو راجپال کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد جلسے جلوس ریلیاں غازی صاحب کے حق میں نکلتی رہیں۔ آخر فیصلہ ہوا، جس طرح مسلمانوں کے جذبات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جیل توڑ کے غازی کو باہر لے جائیں۔ لاہور کی جیل سے میاں والی جیل کے اندر منتقل انہیں کر دیا گیا، اور راتوں رات لے جانے کا یہ فیصلہ کیا گیا۔ علم الدین میاں والی جیل کی طرف جا رہے ہیں، اور پچھلی رات کو لے جایا جا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو خبر نہ ہو۔ میاں والی کے اندر ایک مجذوب رہتا تھا، اس نے کبھی کوئی کلام نہیں کیا، ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا تھا۔ تو جب غازی علم الدین میاں والی کی طرف جا رہے ہیں تو مجذوب اٹھا ہے، ہر دروازے پہ دستک دے کے کہتا ہے، اے لوگو، اگر تم اپنی بخشش چاہتے ہو تو گھروں سے باہر نکل آؤ، نبی کا دیوانہ آ رہا ہے، نبی کا غلام آ رہا ہے، نبی کا عاشق آ رہا ہے، باہر نکلو اور اس کا استقبال کرو۔ لوگ حیران ہیں اور کہتے ہیں، بابا جی آپ نے تو کبھی کلام نہیں کیا، ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، کلام کرنے کا موقع ہی آج ملا ہے، کلام کرنا تو تھا لیکن کلام کرنے کا موقع مجھے آج ملا ہے، نکلو باہر۔ اور مجذوب بابا جی میاں والی کی سڑکوں کے اوپر جھاڑو دے رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، اگر تم اپنی بخشش چاہتے ہو تو نکلو گھروں سے باہر، عاشق رسول کا استقبال کرو۔ لوگ گھروں سے باہر آ رہے ہیں۔ غازی علم الدین آخر جب میاں والی کے اندر پہنچتے ہیں، علم الدین کو میاں والی جیل میں جب بند کر دیا گیا تو پھر کیا ہے کہ وہاں بھی کافی علماء کرام مشائخ وہاں جاتے رہے، زیارت کرتے رہے، حتیٰ کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ علیہ سیال شریف سے، وہ بھی جیل میں گئے۔ تو انہوں نے نا علم الدین کو تسلی دینے کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کی اور کہا، علم الدین گھبرانا نہیں ہے، یوسف علیہ السلام بھی جیل میں رہے اور 12 سال رہے ہیں، گھبرانا نہیں۔ اور ساتھ انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت بھی کی۔ ایک روایت میں ہے کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے تلاوت کی، اور ایک تاریخ میں نے پڑھا ہے کہ خواجہ ضیاء الدین سیالوی سیال شریف والے انہوں نے تلاوت کی، اور تلاوت کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، آنسو بہہ رہے تھے، اور آنسو بہتے بہتے نا سورہ یوسف پڑھتے پڑھتے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے۔ علم الدین مدرسے میں نہیں گئے،
علم الدین نے اوپر سے بھی قرآن نہیں پڑھ سکے، تلفظ بنا کوئی نہیں، جاتے رہے لیکن بات بنی کوئی نہیں۔ علم الدین سورہ یوسف سن رہے ہیں اور کہتے ہیں شاہ جی یہاں سے لفظ اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ پھر انہوں نے ایک جگہ پہ مشابہ لگا تو پھر علم الدین بولے، وہ چند لقمے دیے نا تو شاہ صاحب فرمانے لگے اے علم الدین، لوگ تو کہتے ہیں کہ علم الدین ان پڑھ ہے اور تم تو سورہ یوسف کے اندر لقمے دے رہے ہو، یہ معاملہ کیا ہے؟ علم الدین کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ علم الدین کے پاس علم لدنی تھا، اللہ نے عطا فرما دیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کا صدقہ انہیں یہ نصیب ہوا تھا۔ حضور غوث پاک نے کیا کہا تھا کہ میں تقریر نہیں کر سکتا، تو امام الانبیاء نے فرمایا تھا اپنا منہ کھولو، 7 بار لعاب دہن دے کے عربی زبان سکھائی کہ نہ سکھائی؟ علم الدین نے بھی کہا شاہ جی آپ پھٹی پہ پڑھتے رہے ہیں اور الحمدللہ جب ساری دنیا سو جاتی ہے مدینے والا آ جاتا ہے۔ امام الانبیاء کی یہ ساری کرم نوازیاں ہیں، یہ انہی کا فیض ہے۔ میں تو ان پڑھ تھا، یہ جو میری زبان سے قرآن سن رہے ہو یہ مدینے والے کا فیض ہے۔ آخر شاہ جی باہر آئے اور شاہ جی فرمانے لگے جسے لوگ ان پڑھ اور جاہل کہتے ہیں وہ تو ساری کائنات کے اسرار اور رموز سے واقف ہے۔ آخر علم الدین جیل کے اندر بند ہے، جلاد نے فیصلہ کر دیا کہ 31 اکتوبر 1929 غازی صاحب جب پیدا ہوئے تو وہ دن جمعرات کا تھا۔ کون سا دن تھا؟ سارے بولے یار، جمعرات کا۔ اور غازی صاحب کو جب پھانسی چڑھانا تھا 31 اکتوبر 1929، وہ دن بھی جمعرات کا ہے، آئے بھی جمعرات کو ہیں اور دنیا سے جا بھی جمعرات کو رہے ہیں۔ آخر اعلان ہو گیا کہ 31 اکتوبر 1929 جمعرات کے دن صبح 5 بجے علم الدین کو پھانسی چڑھایا جائے گا۔ تو پھر کیا ہے، غازی صاحب کو ملنے کے لیے لوگ آنے لگے۔ پہلا دستہ آیا آپ کے والد گرامی حضرت طالب مند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت کے اندر۔ غازی صاحب نے پیغام بھیجا جو بھی مجھے ملنے کے لیے آئے روتا ہوا نہ آئے۔ روتا ہوا، دنیا سے جانے والا اس طرح کوئی تسلیاں دیتا ہے؟ غازی صاحب اتنی تسلیاں کیوں دے رہے ہیں؟ غازی صاحب نے جو جیل میں دیکھا ہے وہ بڑا کچھ دیکھا ہے۔ جو جیل کا چوکیدار ہے اس کی یہ بات آج بھی کتابوں کے اندر ریکارڈ ہے۔ اس چوکیدار نے کہا ایک دن ایسا بھی آیا میں نے کیا دیکھا کہ جیل کے اندر روشنی ہی روشنی ہے، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سورج طلوع ہو گیا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ روشنی ختم ہو گئی۔ میں نے جیل کا دروازہ کھول کے دیکھا، اندر علم الدین غیب تھے، مجھے نظر ہے، میں پریشان ہو گیا، یہ میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا، بنے گا کیا؟ انگریز کی حکومت ہے، مسلمانوں کی تو حکومت نہیں تھی۔ اب علم الدین کی جگہ مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ چوکیدار پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، غازی علم الدین جیل کے اندر موجود تھے۔ پھر درود پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس چوکیدار نے کہا حضور یہ بتائیں یہ راز کیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا اتنی روشنی پھیلی ہوئی تھی جیسے سورج طلوع ہو گیا ہے۔ علم الدین فرمانے لگے کچھ راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا حضور اب تو آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے، خدا را مجھے تو بتا دے۔ اس نے جب واسطہ دیا تو علم الدین فرمانے لگے سنو، جس وقت تم نے دیکھا نا میرے کمرے میں سورج طلوع ہو گیا ہے، میرے کمرے میں
مولا کائنات مولا علی شیر خدا تشریف لائے تھے۔ کیا سے کہنے، میرے کمرے کے اندر مولا کائنات حضرت سیدنا علی شیر خدا تشریف لائے تھے اور مجھے فرمانے لگے علم و دین میں قاصد رسول بن کے آیا ہوں، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا آنکھیں بند کرو، میں نے آنکھیں بند کی، مجھے فرمانے لگے آنکھیں کھول لو، میں نے آنکھیں کھول لی، فرمانے لگے ادھر ٹھہرو، میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا حجرہ نبوی میں تشریف لے گئے، اجازت طلب کی، حضور آپ کا عاشق آپ کا غلام لے آیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا علم الدین کو اندر لاؤ، میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا، امام الانبیاء نے فرمایا علم الدین تو نے میرا دل خوش کر دیا ہے، آئے وہ ذرا میرے سینے سے لگ جائے، آؤ ذرا میرے سینے سے لگ۔ ایمان سے بتائیں جسے امام الانبیاء سینے سے لگا لے اسے کوئی موت کا ڈر رہ جاتا ہے؟ اس کے دل میں موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی بات اور بھی حیران ہے، امام الانبیاء نے فرمایا علم الدین میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو میں تمہیں اللہ سے اذن لے دیتا ہوں، میں اجازت لے دیتا ہوں، ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، دنیا کی بہاریں تم نے نہیں دیکھی، تو اگر تم جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہو اور یہ بھی تمہیں اختیار ہے۔ علم الدین نے آگے کتنا حسین جواب دیا، عرض کی حضور جب دیکھا نہیں تھا جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتا تھا، اب تو میں نے زیارت کر لی ہے، اب تو میں نے دیکھ لیا ہے، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ حضور اب تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اتنی بات ہوئی، غازی علم الدین نے چوکیدار کو جب ساری بات بتا دی اور پھر جب سارے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جو بھی مجھے آئے روتا ہوا نہ آئے۔ اور غازی صاحب کو جہاں مولا علی کی زیارت ہوئی ہے اور پھر امام الانبیاء کی زیارت تو وراء الورا ہے، وہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی زیارت بھی ہوئی، میاں والی جیل کے اندر موسیٰ کلیم اللہ کی زیارت ہوئی، خواب کے عالم میں۔ آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا تو خواب کے عالم میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور فرمانے لگے اے علم الدین تجھے مبارک دینے آئے، تو نے امام الانبیاء کا دل خوش کر دیا ہے۔ میں نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ جواب آیا مجھے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ تمہارا ذکر امام الانبیاء فرما رہے تھے، نبیوں کی صف میں فرما رہے تھے، اور میں نے خیال کیا جس کا ذکر نبیوں کی صف میں ہو رہا ہے کیوں نہ ہو اس نوجوان کے ساتھ ملاقات کر کے آئے، میں تمہاری ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایمان سے بتائیں جسے موسیٰ کلیم اللہ کا دیدار بھی ہو، مولا علی شیر خدا کا دیدار بھی ہو، پھر امام الانبیاء کی صحبت بھی نصیب ہو، موت وہاں موت کا خوف کیا رہ جاتا ہے۔ پھر جب علم الدین جیل میں گئے تھے تو آپ کا وزن 128 پاؤنڈ تھا، جب سولی چڑھانے لگے تو آپ کا وزن 140 پاؤنڈ تھا، وزن گھٹا نہیں بلکہ وزن، سارے حیران ہیں، ڈاکٹر حیران ہیں، آج تک ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ جتنے بھی موت کے قیدی ہیں ان کا خون خشک ہو جاتا ہے، ان کا پتا پانی چھوڑ جاتا ہے، خون بڑھانا چھوڑ جاتا ہے، اور میرا تجربہ ہے، ڈاکٹر کہنے لگا موت کے قیدی کا وزن بڑھتا نہیں کم ہو جاتا ہے، علم الدین کا وزن کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم الدین کے دل میں خوشی اتنی خوشی تھی کہ امام الانبیاء نے مجھے قبول فرما لیا ہے۔ اس خوشی کے ساتھ پھر غازی علم الدین کو ملنے کے لیے آپ کے والد گرامی آئے، وہ مل کے چلے گئے۔ پھر دوسرا دستہ آپ کی والدہ کے ہمراہ آیا، ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے، ماں رونے لگی تو
علم الدین فرمانے لگے امی جان لوگوں کے بیٹے سام کے ڈسنے بھی سے بھی مر جاتے ہیں، لوگوں کے بیٹے بیماری سے بھی مر جاتے ہیں، اے امی جان آپ کا بیٹا ایک اعلیٰ مشن میں کامیاب ہو کے دنیا سے جا رہا ہے، آپ کا بیٹا دنیا سے عشق رسول میں کامیاب ہو کے جا رہا ہے، اے امی جان آپ کتنی خوش نصیب ہیں۔ قیامت کے دن بڑی بڑی مائیں جب اللہ کے حضور عرض کریں گی مولا ہم نے بھی تیرے دین کے لیے تیرے محبوب کے نام پر اپنا بیٹا قربان کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گی مولا میں نے حسین ابن علی تیرے نبی کے نام پہ قربان کیا۔ سیدہ زینب کہے گی میں نے اون و محمد تیرے نبی کے نام پہ قربان کر دیے۔ ام البنین کہیں گی میں نے غازی عباس جیسا بہادر بیٹا تیرے نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔ امی جان وہاں آپ بھی کھڑی ہو جانا اور آپ بھی کہہ دینا کہ اے مولا میں نے بھی 21 سال کا نوجوان تیرے نبی کے نام پہ قربان کر دیا۔ آپ بھی کھڑی ہو جانا۔ امی جان آج سجدہ شکر ادا کرنے کا دن ہے، آج رونے کا دن نہیں ہے۔ آخر ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے، ماں مل کے چلی گئی۔ تیسرا دستہ آپ کے بڑے بھائی محمد دین کے ہمراہ آیا، وہ بھی مل کے چلا گیا۔ چوتھا دستہ آپ کی بہن معراج بیگم ان کے ہاں آیا، وہ بھی مل کے سارے چلے گئے۔ اور پانچواں اور آخری دستہ آپ کے رشتہ دار برادری قبیلہ دوست احباب کے ہمراہ آیا، اور وہ بھی جب سارے مل کے چلے گئے جمعرات کا دن آنے والا تھا، بدھ کا دن گزرا، رات ساری رات غازی صاحب عبادت کرتے رہے، محبوب کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہے۔ غازی صاحب جب جیل سے نکلے ہیں اور موت کے پھندے کی جانب جانے لگے ہیں، سپریڈنٹ نے کہا کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ علم الدین نے کہا ساری خواہشیں اس دن پوری ہو گئی تھی جس دن راجپال کو واصل جہنم کیا تھا، ہاں ایک بات ہے مجھے جاتے جاتے 2 نفل پڑھ لینے دے۔ راجپال نے کہا چلو 2 نفل پڑھ لو۔ علم الدین نے 2 نفل پڑھے، جلدی سے 2 نفل ادا کیے۔ علم الدین کلمہ شہادت بلند کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ علم الدین نے کہا اے سپریڈنٹ موت کا پھندا مجھے اجازت دو میں خود اپنے گلے میں ڈالوں۔ اس نے کہا یہ تو خودکشی ہو جاتی ہے۔ علم الدین آخر چپ ہو گئے، کہا چلو۔ پھر علم الدین جانے لگے، جتنے بھی جیل کے قیدی تھے انہوں نے جو دیوانگی کے عالم میں اس وقت نعرہ رسالت بلند کیا ہے نا، وہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے، وہ بھی کتابوں کے اندر۔ انگریز کی حکومت ہے، چاروں طرف دشمن ہے، علم الدین موت کے پھندے کی جانب جا رہے ہیں اور سارے قیدیوں نے دیوانگی کے عالم میں علم الدین کے استقبال میں نعرہ لگایا۔ وہ نعرہ آج بھی لگا کے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ کہیں نعرہ رسالت۔ انہوں نے دشمن کے چاروں طرف دشمن کا گھیرا تھا، اور دشمن کے گھیرے میں کتنے جذبات سے نعرہ لگایا تھا، ہمارے چاروں طرف دشمن نہیں ہے، سارے محبت والے لوگ بیٹھے ہیں۔ ذرا اس ولولے کو ذہن میں رکھ کے، ذرا اس تصور میں سینے کا زور لگا کے علم الدین کا ذکر ہو رہا ہے، اور غازی صاحب پھانسی کی طرف جا رہے ہیں، اور جیل کے قیدیوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نعرہ دیوانگی کے عالم میں لگا۔ علم الدین جا رہے ہیں، علم الدین کے جلاد ہاتھ باندھنے لگا، پاؤں باندھنے لگا۔ علم الدین نے کہا میرے ہاتھوں کو کیوں باندھتے ہو، میرے پاؤں کو کیوں باندھتے ہو؟ جلاد نے کہا جب تمہارے چہرے پہ کالا کپڑا لے رہوں گا اور نیچے سے تختہ کھینچوں گا تم تڑفو گے، ہاتھ مارو گے، اس لیے ہاتھوں کو باندھ رہا ہوں۔ علم الدین نے کہا
جسے تم تختہ دار پہ چڑھاؤ وہ تڑپتے ہیں، جو خود چڑھتے ہیں وہ تڑپتے نہیں ہیں۔ اور تمہیں کیا پتا کہ عشق رسول میں جان دینے کا لطف کیا ہے، عشق رسول میں جان دینے کا مزہ کیا ہے۔ اس نے کہا جناب مزہ تو بیان کریں، سنیں علم الدین کے لفظ کیا ہیں۔ علم الدین نے کہا جلاد رب کعبہ کی قسم ہے، ایک طرف تم موت کا پھندا لے کے کھڑا ہے اور دوسری طرف میرے کریم آقا جنتی پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ موت کا پھندا میرے گلے میں آئے، امام الانبیاء جنتی پھولوں کے ہار اپنے دستے مبارک سے میرے گلے میں ڈالے۔ اور سنو تمہیں کیا پتا ہے، اور یہ بھی سن لو، تم نے آج تک بڑے بڑے پہلوانوں کو سولی پہ چڑھایا ہے، قاتلوں کو سولی پہ چڑھایا ہے، اور فاسقوں کو سولی پہ چڑھایا ہے۔ اس نے کہا جلاد نے کہا ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن میرا یہ تجربہ ہے جب پہلوانوں نے موت کا پھندا دیکھا پہلوانی ختم ہو گئی، جب جری جوانوں نے موت کا پھندا دیکھا ان کی شجاعت ختم ہو گئی، ان کی دلیریاں ختم ہو گئی۔ اے علم الدین، ایک تو نوجوان ہے چل کے آ رہا ہے، موت کا قیدی چل کے نہیں آتا، پھٹے کے اوپر لیٹ کے آتا ہے۔ موت کا قیدی چل کے نہیں آتا، تو خود چل کے آ رہا ہے۔ علم الدین نے پھر جواب دیا اے جلاد سنو، میرا یہ دعویٰ ہے تم نے بڑے بڑے قاتلوں کو سولی پہ چڑھایا اور بڑے بڑے ڈاکوؤں کو سولی پہ چڑھایا، لیکن میرا یہ دعویٰ ہے آج تک کسی عاشق رسول کو سولی نہیں چڑھایا۔ میں حضور کی محبت میں جا رہا ہوں، میں اللہ کے محبوب کے عشق میں جا رہا ہوں۔ آخرکار غازی علم الدین 31 اکتوبر 1929 علم الدین موت کے پھندے کی طرف جاتے ہیں اور موت کے پھندے کو جا کے بوسہ دیتے ہیں، موت کے پھندے کو جا کے بوسہ دیتے ہیں، ایسے چومتے ہیں محبت کے ساتھ۔ دنیا حیران ہے۔ آخر علم الدین کو جب تختہ دار پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر علم الدین جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ علم الدین کے گلے پہ رسے کا نشان نہیں تھا۔ رسے کا نشان تو ضرور ہوتا ہے۔ میں نے حیران ہو کے عالم تخیلات میں عرض کیا مولا کیا وجہ ہے جب گردن کے اوپر رسہ آ جائے پورا وجود لٹک جائے، رسے کے نشان تو ہوتے ہیں، رسے کے نشان نہیں ہیں۔ خدا کی بارگاہ سے جواب آتا ہے وہ تو علم الدین تھا، وہ ہم اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں، تم نے ان کی زیارت نہیں کی۔ اے دنیا والو، تمہارے دور کے اندر ایک ممتاز قادری بھی دنیا سے گیا ہے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کی گردن پہ بھی رسے کا نشان نہیں تھا۔ قدرت نے نیچے اپنا ہی کوئی نظارہ دکھایا، تخت بچھایا اور روح کو پہلے ہی قبض فرما لیا، اس تکلیف سے گزارا ہی نہیں ہے۔ اس لیے محترم حاضرین، غازی صاحب 31 اکتوبر 1929 کے اندر جام شہادت نوش فرما گئے، اور ادھر لوارسوں کے قبرستان کے اندر انہیں ایک گڑھا کھود کے اندر دفنا دیا گیا۔ 31 اکتوبر کے بعد غازی صاحب نے اپنے جب میاں والی لاہور میں بند تھے تو علامہ اقبال سے یہ کہا تھا جب مجھے شہادت مل جائے تو ایک مہربانی کرنا، میری قبر لاہور میانی صاحب بنانا، میری قبر لاہور میانی صاحب بنا دینا، یہ میری آرزو ہے، میری آخری خواہش ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تمہارے ساتھ یہ میرا وعدہ رہا۔ ادھر دفنایا گیا لاہور میاں والی کے اندر۔ علامہ اقبال اس کوشش میں رہے، آخر علامہ اقبال کی نگرانی میں آپ کا جسد مبارک 15 دن کے بعد آپ کی قبر کشائی کی گئی۔ ابھی تک غازی صاحب کا چہرہ ایسے تھا جیسے گلاب کا پھول کھلا ہوتا ہے، اور بالکل اطمینان سے سوئے ہوئے تھے۔ غازی صاحب کو وہاں سے نکالا، دوبارہ غسل دیا گیا۔ 16 نومبر 1929 16 نومبر
کو دوبارہ 10 بجے لاہور کے اندر جنازہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے ادا فرمایا، اور اس دور کے اندر 16 نومبر 2029 کو غازی صاحب کے جنازے کے لیے مکمل لاہور بند تھا۔ مکمل لاہور فروٹ منڈی، میوہ منڈی، قصاب منڈی اور اسکولوں کے جتنے طلباء تھے وہ سارے کالج اسکول بند تھے۔ لاہور والے عاشق ہیں حضور کے، دیوانے ہیں، اور یہ جذبہ، یہ عشق، یہ محبت یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ میں نے حیرانی میں تھا کہ غازی صاحب کو جب دوبارہ جنازہ غازی صاحب کا پڑھایا گیا، انگریزوں کی حکومت تھی، اس کے باوجود سارا لاہور بند تھا۔ اور پھر مزے کی بات ہے، پورے لاہور کے اندر جتنے بھی پھول فروش تھے، پھول بیچنے والے، جو بھی پھول لینے کے لیے جاتا وہ پیسے اس سے نہیں لیتے تھے۔ کہا آج غازی صاحب کے لیے پھول ہے تو آج ہم مفت دیں گے، کسی نے پیسے وصول نہیں کیے۔ اور میں حیران تھا کہ لاہور والوں نے اس دور کے اندر پورا لاہور کیسے بند کر دیا۔ غازی صاحب کے ساتھ کوئی خونی تعلق نہیں تھا، ہاں ایک مذہبی تعلق تھا، ایک دینی تعلق تھا جو میدان معاشر کے اندر بھی قائم رہے گا۔ اس تعلق کی بنا پر پورا لاہور شہر بند ہو گیا، اور وہ منظر دوبارہ ہم نے دیکھا جب امیر المجاہدین بابا جی خادم رضوی صاحب، شیخ الحدیث بابا جی خادم رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ دنیا سے گئے ہیں، لاہور والوں نے دوبارہ یاد تازہ کی ہے یا نہیں کی؟ پورا لاہور بند تھا، اور دوبارہ اس عاشق صادق قبلہ بابا جی کا جنازہ پڑھنے کے لیے سارے لاہوری تشریف لائے ہیں۔ لاہور والے بڑے محبت والے ہیں، آج بھی داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے تو پورا لاہور بند ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی سب کچھ بن مانگے عطا فرماتا ہے، عشق رسول بن مانگے نہیں دیتا۔ عشق رسول مانگا کرو، اے اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنے محبوب کا عشق عطا فرما۔ غازی کو، عاشق رسول کو امام الانبیاء ڈائریکٹ اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ میں نے عرض کر دیا ہے محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا ہے۔ 31 اکتوبر اس مناسبت کے ساتھ آج 1 نومبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے غازی صاحب کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عشق رسول کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔